طلوع اسلام قرآن میں بے شمار مقامات پہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ کہتے، ہر نبی سے یہ کہتے تھے کہ وہ جس تباہی کے لیے تم ڈراتے ہو ہم کو، وہ لاؤ پھر تستعجلون، حسن کرو، جلدی کرو، لاؤ، لاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ خدا کی اس رحمت کو ریئلائز نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے کہ ہم فوری گرفت نہیں کرتے۔ غلط کاری کے اعمال میں اور ان کے نتائج کے درمیان ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے لیے کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں، سمجھنے کے بعد اپنی غلط روش کو چھوڑ دیں، صحیح روش اختیار کر لیں، تو پھر یہ تباہی سے بچ جائیں گے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ تم کر لو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کیا یہ پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، مجھے کوئی اس میں مزہ آتا ہے؟ تو یہ جو وقفہ ہوتا ہے مہلت کا، یہ بھی قانون مکافات عمل کی ایک لا ينفق جز ہے اور واقعی رحمت ہے خدا کی۔ جس دن ذرا سی بات پرہیزی کی جائے اسی دن اگر سرطان ہو جائے تو پھر تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ وہ اس وقفے میں، اس مہلت کے دوران سمٹم چھوٹی چھوٹی اس میں آتی ہیں۔ سوف تعلمون ہے قرآن میں آیا، قرآن کے الفاظ، کیا بات ہے کہ اس اندازہ اس سے لگ سکتا ہے اگر تم توجہ سے غور کرو کہ میں نے یہ بات پرہیزی کی تھی، اس سے ایسا کچھ ہو رہا ہے میرے اندر، تو اس دوران میں جو مہلت کا وقفہ ہے تم علاج کر سکتے ہو، اصلاح کر سکتے ہو، اور اگر فوری گرفت ہو جائے تو کوئی بچے ہی نہیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر ہم فوراً پکڑنے لگ جائیں تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہے، اور واقعی کوئی باقی نہ رہے۔ کون ہے جس سے بات پرہیزی نہیں ہوتی؟ اس نے بات پرہیزی کے بعد اس کا علاج بھی رکھا ہے، اصلاح کا سامان بھی رکھا ہے، عقل و فکر بھی تمہیں دی ہے، صاحب اختیار بھی بنایا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کہتا ہے بالغیب کرنے والے لہم مغفرتم واجر کبیر۔ کیا بات ہے، مغفرتم، ترجمے ہمارے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، فوراً وہ بخشش کے اوپر آ گئے۔ وہ بخشش کے بغیر تو کام ہی فقیروں کا، گداگروں کا چلتا ہی نہیں ہے نا۔ بیشتے ہم فی سبیل اللہ ہم است، ایک چیز یہاں کی چیز تو الگ رہی، گداگری کی، بخشش کی، کہتے ہیں وہ عالمیہ سے بیشت بھی ہمیں بخشش میں مل جائے گا، جا جھولیاں پھیلائیں گے، ڈیرا بابا تیرا بھلا ہو جائے۔ وہ ان کہے گا پاؤ یہ ٹوکری دے، لیکن وہ تو باسی روٹی دیں ہوں نے فقیر نو۔ نہیں بیٹا میرے عزیز، مغفرتن، پروٹیکشن، حفاظت، انہیں حفاظت مل جاتی ہے اپنے غلط قدم سے۔ جو نتائج برآمد ہونے تھے نا تباہی کے، وہ جو جلدی نہیں برآمد ہوتے، وقفہ دیا جاتا ہے اصلاح کے لیے۔ مغفرتن کیسا عجیب لفظ ہے، یہ ہے وہ چیز، یہ جو پریونٹیوز جسے کہتے ہیں نا، یہ میڈیسن کی اصطلاح میں، ایسی چیزیں کہ جو حفاظت کا سامان ہم پہنچائیں کہ وہ ہو ہی نہ، اسے مغفرت کہتے ہیں۔ تو پریونٹیو بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ اجر کبیر، یہ کرے تو پھر وہ نتائج جو ہیں وہ بہت بلند نتائج ہیں جو برآمد ہوتے ہیں، پروٹیکشن بھی ملتی چلی جاتی ہے، نتائج بھی بلند۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جہاں انسان کے اختیار و ارادے والا ہونا یا ذمہ دار ہونا اس اپنے اعمال کا، وہاں تک بات۔ قرآن کہتا ہے یہی نہیں کہ جو ظاہر میں اعمال تمہارے سامنے آ جائیں وہی جرم یا وہی نتیجہ خیز ہوں گے۔ دل کا ارادہ اس نے کہا ہے کہ یہ جرائم کی ابتدا ہوتی ہے، تخم ہوتا ہے یہ، اور بات ہی ہے، بات ہی ارادے سے چلتی ہے۔ پہلے ارادہ کرتا ہے انسان تو پھر اس کے بعد قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے۔ اور قرآن کا قانون مکافات عمل یہ ہے کہ وہ ارادے پہ بھی گرفت کرتا ہے، اور واقعی اگر ارادے پہ گرفت ہو جائے اور وہیں سے رک جائے انسان تو جرم سرزد ہی نہ ہو پھر اس کے بعد۔ ارادے پہ کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے؟ صحیح تعلیم سے، صحیح تربیت سے، دلوں کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ یہ جرائم ہے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا، مجھے اس کی صلاح ملے گی ہمیں۔
یہ اندر کی آواز ہو جائے انسان کی. اسی لیے قرآن کریم نے یہ جو تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فریضہ بتایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم قانون کی اور قانون کی علت غائی کی کہ یہ قانون کیوں ایسا بنا ہے. تعلیم کے ذریعے سے وہ امت تیار کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سب سے پہلے کسی معاشرے میں اگر اصلاح مطلوب ہے کسی کو تو اس میں تعلیم و تربیت یہ ہونی چاہیے قرآن کریم کے مطابق کہ یہ چیزیں دل کی آواز بن کر اوپر آئیں کہ یہ جرم ہے، یہ نہیں کرنا ہے. باہر سے بیڑیاں پہنانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، جتنی جی چاہے سخت بیڑیاں پہنا دیجیے. تو کہا کہ بات باہر آ جائے یا دل کا ارادہ تمہارا ہو، یقین کرو دونوں ہی جرم ہیں. یہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، یہ جج وہ ہے جو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک ہمارے ہاں معاشرتی عدل کا تعلق ہے، یہ جو نظام عدل ہمارے ہاں ہوتا ہے تو اس میں تو جو محسوس طور پر جرم سرزد ہو جائے اور سامنے آ جائے اور اس کے لیے شہادات ہوں وہی جرم قرار پاتا ہے اور دل کے ارادے کے اوپر گرفت نہیں ہوتی. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ قانون تو ہمارے ہاں کا معاشرتی نظام عدل ہے. خدا کا نظام عدل تو اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس قسم کی شہادات بھی لی جائیں، اس قسم کے ججز مقرر کیے جائیں. اس طرح وہ تو دل کے خیالات جو اور ارادے جو ہیں ان پہ بھی نگاہ رکھتا ہے. وہ اصلاح کا کام وہاں سے شروع کرتا ہے، ارادوں سے اور خواہشات سے اور آرزوؤں سے. اور اگر وہ بدل جائیں تو پھر اس کے بعد تو آپ سمجھ لیے ساری دنیا بدل جاتی ہے. اور کہا کہ یہ بات کہی تھی نا کہ وہ خدا تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. اور دلیل سن لیجئے، کیا عجیب دلیل ہے. الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے اس کو وہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. کیا دلیل ہے. ہر وہ شخص جس نے اپنی مشین کوئی بنائی ہے، اگر اس سے آگے کہا جائے کہ صاحب اس میں کوئی ذرا سی یوں لڑکی پیدا ہوتی ہے، کلاک بنانے والے سے کہا جائے کہ وہ صاحب کوئی 2-4 دن کے اندر 1 سیکنڈ کا فرق کرتا ہے، وہ فوراً ذہن میں سمجھ جائے گا کہ فلاں مقام کا جو ایک کنگرا ہے نا وہ نہیں صحیح کام کرتا. وہ کیوں فوراً سمجھ جائے گا؟ اس نے بنایا ہوا ہے اسے. کیا دلیلیں ہیں قرآن کریم کہ جس نے پیدا کیا ہے انسان کو کیا وہی نہیں جان سکتا کہ اس کے دل میں کیا پیدا ہوا ہے؟ اور اس کے علاوہ تو کوئی اور جان نہیں، اس کے سوا کوئی اور جان نہیں سکتا کہ کسی نے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے. اور وہ هو اللطیف الخبیر. اب کوئی کیا ترجمہ کرے گا؟ قرآن کے الفاظ کے ترجمے نہیں ہو سکتے. یہ لطیف جو ہے، اب ہمارے ہاں اس کے معنی نرم و نازک کے سوا اور کیا کہا جائے. لطافت اس کے لیے کہہ دیں گے ہم جناب. یہ سورج ہوگی بہت لطیف ہے، ملائم سا ہو جائے گا. یہ ایک وہ سٹل سی ایک چیز ہوتی ہے انگریزی زبان کے اندر، وہ کہ جو بظاہر محسوس نہ ہو لیکن محسوس کر دیا جائے. یہ جو نگاہ ہے نا اس طرح سے محسوس کرنے والی، وہ جو میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں شاداب کا کہ کسے بتائے کوئی خون آرزو کیا ہے، انہیں یہ ضد ہے کہ دیکھیں گے رنگ و بو کیا ہے. خون آرزو کا رنگ و بو نہیں ہوتا، لیکن خون آرزو کو تو وہ نگاہیں پہچان سکتی ہیں جو بصارت کے علاوہ بصیرت بھی رکھتی ہوں. یوں پہچاننا جو ہے کسی چیز کو، یہ لطیف ہوتا ہے. رنگ و بو سے خون آرزو نہ پہچانے.
یہ پہچان لے کہ ہاں آرزو کا خون ہوا ہے. هو اللطیف الخبیر، باخبر تو یوں دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. کیا بات ہے، ایک ایک لفظ قرآن کا عزیزان من جو ہے کہ خبیر تو اور بھی ہو سکتے ہیں، باخبر اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو لطیف ہونا ہے نا، یہ ہے چیز جو نگاہ ایسی ہونی چاہیے. اور یہیں سے یہ بھی چیز آ گئی ہے کہ جو قرآن کے مطابق عدل کرنے والے ہیں وہ حد انسانیت کے امکان انسانیت کے اندر ان کو اللطیف بھی ہونا چاہیے. نگاہوں سے بھی پہچانا جا سکتا ہے. قرآن نے جو کہا ہے کہ ایسا انداز ہو کہ یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں. یہ نگاہیں ہوں گی. قرآن سے یہ فراست پیدا ہو جاتی ہے مومن کو. وہ جو ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چمکتی ہوئی ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور اللہ کا نور تو قرآن ہے نا، قرآن کو نور کہا ہے اس نے. اس سے یہ فراست پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہم لطیف سے ہمارے ہاں لطافت ہی سے بنتا ہے کہ اس میں لطیف ہونے کی یوں کہیے کہ ایک خصوصیت ان بشریت کی حد تک یہی کہیں گے کہ خدا کی صفات جو ہے وہ تو کلی اور مطلق ہوتی ہیں، لا انتہا ہوتی ہیں. انسان کو اس درجے تک تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن اس کے رنگ میں رنگے جانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ حد بشریت تک وہ چیز حاصل ہو. اور یاد رکھیے جس فرد میں یہ حاصل ہوتی چلی جائیں گی وہ مومن بنتا چلا جائے گا، اور جس معاشرے میں، نظام میں، مملکت میں یہ چیزیں حاصل ہوتی چلی جائیں گی، صفات خدا بندی حاصل ہوتی چلے جائیں گی، اس کو اسلامی نظام کہیں گے، وہی قرآنی مملکت ہوگی. سورہ الملک کی آیت 14 تک ہم آ گئے. 15ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.